قیامت کا منظر بہت خوفناک ترین منظر ہوگا۔ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو، ہر کوئی اپنی بھاگ دوڑ میں لگا ہوگا۔ زمین تانبے کی طرح تاپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوگا۔ سوچو ذرا، ابھی ہم سورج کتنے دور ہے تو گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اس ٹائم جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوگی، ہر کوئی چیخ رہا ہوگا، ہائے بچاؤ مجھے، ہائے بچاؤ مجھے، لیکن وہاں پر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پیچھے آگ ہوگی، زمین تانبے کی طرح تاپ رہی ہوگی، اور آگے آگے تمہارے رزق ہوگا جس کی تم دنیا میں بےرحمتی کرتے ہو۔ بھوک اور پیاس سے تمہارا وہاں پر برا حال ہوگا۔ ہائے سوچو وہاں پر کیا بنے گا، اس دن ہمارا کیا بنے گا اگر ہم وہاں پر اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟ دنیا میں تم گناہ کر کے تو چھپا لیتے ہو، لیکن آخرت میں جب تمہاری پکڑ ہوگی تو گناہ چھپا نہ سکو گے، کیونکہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ ذرا سوچو، اس ٹائم تمہارے نامہ اعمال میں سے اگر تمہارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس ٹائم جب فرشتے تمہیں گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال رہے ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کون بچائے گا تمہیں وہاں پر؟ اگر تم نے دنیا میں اپنی اداکاریوں کی وجہ سے آخرت میں پکڑ ہوگی تو تم کیا کرو گے؟ تم کہو گے ہائے افسوس وہ میری نااہلی، اس نااہلی کی وجہ سے آج میں پکڑا گیا، ہائے افسوس میں آج پکڑا گیا، میں یہ دن دیکھنے سے پہلے اپنا نامہ اعمال ٹھیک کر لیتا، گناہوں کی بدلے میں اپنا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ جب تم چلو گے نا پل صراط کے پل پر، اس ٹائم پتہ چلے گا کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا ہوں۔ پل صراط کا وہ پل اس قدر باریک ہوگا کہ ہمارا بال ہاتھ میں آئے تو کہیں گم ہو جاتا ہے، اس بال سے بھی زیادہ وہ پل باریک ہوگا، اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ وہ باریک ہوگا۔ جب اس پر چلو گے نا، اگر تم ہو گناہگار بدکار ہوگے تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا، تم جہنم میں گرو گے، تمہیں آگ جلا کر رکھ دے گی۔ اس ٹائم پتہ چلے گا میں کیا کیا کرتا رہا ہوں دنیا میں۔ یہ دنیا ایک کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 4 دن کا میلہ ہے اور ختم ہو جانا ہے۔ سوچنا ہے تو اس آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچو جو نہ کبھی ختم ہوگی نہ وہ ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور وہی زندگی اصل زندگی ہے، اسی کے بارے میں سوچو۔ چھوڑ دو یہ دنیا کے کھیل تماشے۔ آج ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے، کہیں پر کھیل تماشا شروع ہو نا تو ہم وہاں پر فوراً پہنچ جاتے ہیں، الٹے کاموں کے لیے ہمارے اندر جان ہے، ہم اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے، لیکن جب نماز پڑھ جائے تو ہم بیمار بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہائے میرے گھٹنے میں درد ہے، ہائے مجھے بخار ہے، ہائے میرے سر میں درد ہے، لیکن یہ درد تمہیں اس ٹائم یاد آئے گا جب تم جہنم میں جل رہے ہوگے۔ اس ٹائم تم سے فرشتے پوچھیں گے اب بتاؤ تمہیں کہاں کہاں درد ہے اور کہاں کہاں درد سے بچے ہوئے ہو۔ اس ٹائم تمہیں وہاں پر جہنم کی آگ چیر پھاڑ کر رکھ دے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور تم سے اس وقت تک حساب لے گا جب تک تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری نہیں ہو جاتا اور تم اپنے گناہوں کے حساب نہیں دے لیتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں،
لیکن اللہ اور اس کے حبیب کے مطابق چلنا ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس پیارے حبیب کے امتی ہیں تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، چھوڑا ضرور جائے گا، لیکن تم اپنے گناہوں کا حساب دے چکو گے تو تبھی تمہیں چھوڑا جائے گا۔ تم اللہ اور اس کے حبیب کے سامنے اپنا کون سا منہ لے کر جاؤ گے کہ میں دنیا میں آپ کی نافرمانی کرتا رہا ہوں، آپ نے جو کہا میں نے وہ نہیں کیا، میں اپنے کام کرتا رہا، اپنی دنیا میں مست رہا۔ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے کھیل تماشے یہیں تک ہیں، جب ہماری روح پرواز کر جائے گی یہ دنیا ختم اور تمہارا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، تم جھیل نہیں سکو گے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ اس کو ایک بار وزٹ کرنا، تو اپنے بارے میں ذرا سوچنا کہ ہم دنیا میں کیا کیا کر رہے ہیں اور آخرت میں ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ وہ حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا۔ اگر تم سمجھتے ہو نا کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ میں عذاب برداشت کر لوں، تو پھر کرو دل کھول کر نیکیاں، جو کر سکتے ہو کر لو دنیا میں۔ آخرت میں تمہیں بڑا سخت حساب دینا پڑے گا۔ اس ٹائم تم لوگوں کو یہ باتیں یاد آئیں گی کہ اس ٹائم ہمیں سمجھایا جاتا تھا، ہمارے حافظ و قاری ہمیں سمجھاتے تھے، لیکن ہم اپنی موج مستی میں مست تھے۔ ہمیں فکر ہی نہیں تھی کہ ہم نے آخرت میں حساب دینا ہے، اس رب العزت کو حساب دینا ہے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ میں آج ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ سچی توبہ کر لو، یہ سچی توبہ کا ٹائم ہے، اب وقت ختم ہو گیا ہے، یہ دنیا کا کھیل تماشا ختم ہونے والا ہے۔ ابھی بھی اللہ کے حضور رجوع کر لو اور اس سے سچی توبہ مانگ لو، کیونکہ وہی معاف کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اپنے رب سے معافی مانگ لو اور سچی توبہ کر لو، کیونکہ وہ تمہیں معاف کرے گا تو تبھی تمہاری آخرت میں کامیابی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ سے معافی طلب کر لو، کیونکہ یہ جب وقت ختم ہو جائے گا تو اس ٹائم بڑے پچھتاؤ گے۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ بڑے پچھتاؤ گے۔ اب میں امید یہی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ میری باتیں سنی ہیں اور اللہ کے حضور رجوع کر لو گے تو اللہ سے سچی معافی مانگ لو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ قادر ہے، وہ رحیم ہے، وہ سب کچھ ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوشش کرو اللہ سے سچے دل سے آج سے توبہ کر لو اور اللہ کی طرف واپس چلے جاؤ۔ اللہ کی طرف جب واپس چلے جاؤ گے نا تو وہ تمہیں بڑی خوشی سے معاف کر دے گا۔ وہ بڑا خوش ہوگا کہ میرا بندہ میری طرف واپس آ گیا ہے، پھر وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔